السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ نور کو آیت نمبر 18 تک کور کر لیا، اور کل ہم نے واقعہ افک دیکھا، اس انالیسس بھی کیا، اور اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی واقعات دیتے ہیں، کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہے۔ اور واقعہ افک میں جہاں اس ٹائم کے مسلمانوں کے لیے لرننگ تھی، بہت کچھ انہوں نے سیکھا، ہمارے لیے بھی بہت سی لرننگ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بعد بہت سے ایسے احکامات آئے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی آئے تو ہمیں بھی ان احکامات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا، اور ان احکامات کو سمجھنا بھی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، وہ جب تک اس میں ایک سیکیور فیلنگ نہیں ہوتی کسی کو بھی، وہ گرو نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے ببلز میں رہتے ہیں اور اپنے حساب سے تمام کاموں کو دیکھتے ہیں۔ کسی کو وہی چیز ٹھیک لگتی ہے، کسی کو وہی چیز نہیں ٹھیک لگتی۔ کوئی کسی کے بارے میں، جیسے اگر ہم واقعہ افک دیکھیں، بات کرنا بڑا آسان لگتا ہے کہ میں تو صرف بات ہی بتا رہی تھی، اور کسی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی بن جاتا ہے۔ تو ابھی ہم آج جو آیات دیکھیں گے، اس میں اب ایسے احکامات آ رہے ہیں جو پریونٹیو نیچر کے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو خود بھی پریکٹس کریں، اپنے گھروں میں رائج کریں، لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، اویئرنیس کریٹ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ایک فحاشی کا سیلاب ہے، فلڈنگ ہے، میں تو سونامی ویو کہتی ہوں اس وقت اس کو، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہمیں صحیح ہوگی، اور ہمیں پھر اس سے ڈیل بھی صحیح طرح کرنا آئے گا۔ تو آیت نمبر 19 کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں تشیع الفاحشہ کو، یعنی فحاشی کے پھیلانے کو، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اب فحش کی جو اشاعت ہے، اس کا پھیلانا ہے، اس کی طرف بات کی جا رہی ہے۔ اس کو ہم سمجھیں کہ پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ فحش ہوتا کیا ہے۔ ہر وہ کام جس میں انسان کی جو شہوانی خواہشات ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جائیں۔ تو جو لوگ بھی معاشرے میں ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے کردار اور اخلاق میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو زنا کا الزام تھا وہ بھی کتنا بڑا جرم تھا نا۔ فحاشی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یوزلی ایسے کام ہوتے ہیں، ایسا لٹریچر ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی ڈیزائرز کو اتنا ابھار دیتی ہیں کہ ان کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کوئی ناولز پڑھتے ہیں، اب پڑھنے کو تو ہم بہت اچھی بک ریڈنگ کر سکتے ہیں جو ہمیں ڈیولپ کرے، ہمیں اچھا انسان بنائے۔ ہم ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، ہم سائنسز پڑھ سکتے ہیں، ہم سوشیالوجی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کتنی فیلڈز ہیں جو ہم پڑھتے جائیں۔ یہ تو ایک سمندر ہے تعلیم کا جو کہ ہم علم حاصل کرنا چاہیں۔ لیکن جو لوگ اس قسم کے لٹریچر میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف فکشن پڑھتے ہیں، ہم تو صرف رومانٹک ناولز پڑھتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے جذبات کو ولولے دیتی رہتی ہیں، جوش دلاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح شاعری، اب ہر شاعری تو بری نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی شاعری جس میں صرف یہی عشق اور محبت اور ان کی باتیں ہوتی ہیں، پھر گانے، پھر فلمیں، پھر ڈرامے۔ تو یہاں پہ اس کو قبیح گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ جو فحاشی ہے اور اس کا پھیلانا جو ہے یہ عقل کے بھی منافی ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ایون یہ ہومو سیکشولیٹی، LGBTQ، جو سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وارننگز بھی دی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سمجھایا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو بھی ہم یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں بتایا گیا
اس میں آپ دیکھیں جتنا بھی غیر اخلاقی کنٹینٹ ہوگا وہ سب آ جائے گا. اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے بن چکا ہوا ہے کہ پہلے اگر کوئی فحاشی کا کام تھا تو چلو جی کوئی سینما میں ہے، کوئی تھیٹر میں ہے، ایک ڈرامہ ہے، کوئی وہ وی سی آر ہوتے تھے، اس میں آپ کو ایک لانی، کوئی سی ڈی لانی ہے یا کیسیٹس لانے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، تو لمیٹیڈ لوگوں تک ایکسیس تھی. لیکن جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، ہمارے پاس ہر ایک کے ہاتھ میں یہ فون ہے اور اس میں ہماری ایزی ایکسیس ٹو اینی کنٹینٹ ہے، تو اب یہ ہر طرح کا مواد جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے جس میں تشہیر فاحشہ ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی پوسٹ لگا لی، کوئی پوسٹ شیئر کر لی، کوئی آپ نے ویڈیو جو ہے کوئی چھوٹا سا کلپ بھی ہے جو کسی کو بتایا یا آگے فارورڈ کر دیا. پھر یہ کہ کسی کی عزت کو چھالنا بھی بڑا آسان ہو گیا، جس کے بارے میں جو مرضی بات آپ نے کہہ دی. اور پھر یہ جو ایسے کلچرز بن چکے ہوئے ہیں جو ہم نے بات کی تھی، سیکسٹنگ کلچرز ہیں، جس میں آپ کسی کو بھی نہایت عریاں قسم کا میسج بھی اگر آپ چاہیں تو آسانی سے بھیج سکتے ہیں، جس کو مرضی چاہے ننگا کر سکتے ہیں کسی بھی حساب سے، چاہے کردار کے حساب سے، چاہے لباس اتارنے کے حساب سے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تشہیر فاحشہ میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مکس گیدرنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس مکس گیدرنگ میں کوئی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہے. یعنی اسلام تو مرد اور عورت کو ان اے وے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے. ایک مرد کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے، عورت کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے. یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت 5 وقت نماز پڑھنے بھی آ سکتی ہے مسجد میں، فجر کی نماز کے لیے ارلی مارننگ آ سکتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے آ سکتی ہے، لیکن اس کے کوئی طور طریقے بتائے گئے، کوئی باؤنڈری سیٹنگ کی گئی ہے کہ کیسے یہ کام ہوگا. لیکن ہماری مکس گیدرنگ اب ایسی ہو گئی ہیں کہ ہلا گلا، ہلڑ بازی، اور اس میں عجیب و غریب قسم کے جوکس ہیں. پھر یہ کہ لباس ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے جو کہ بہت پرووکیٹیو ہے، یعنی دوسروں کی شہوت کو ابھارنے والا ہے. جب لڑکیاں تیار ہو کے کہیں پہ بھی آتی جاتی ہیں، اب چاہے وہ 100 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں کہ ان لڑکوں کا دماغ گندا ہے اور سوچ گندی ہے، لیکن ہمیں تو بہرحال اپنا دیکھنا ہے نا کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ڈائمنڈ رنگ ہے تو آپ کہیں کہ یہ چور عجیب ہیں، ان کا پتہ نہیں کیوں چوری کرنے کو دل چاہتا ہے، میں تو یہ ڈائمنڈ رنگ جو ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی رکھ دوں گی. آپ اس کی حفاظت خود کریں گے کہ جب ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پہ نظر ڈالیں گے، اس کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. پھر اسی طرح گندی گفتگو کرنا، اتنے ولگر جوکس ہیں. میں کئی دفعہ یوتھ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر والے انہوں نے چاہے آپ کو اجازت بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے بیٹا آپ انسٹا اکاؤنٹ بنا لو، بس ان چیزوں کا خیال رکھنا، اگر وہ آپ کی گفتگو پڑھ لیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، سارے پیرنٹس آئی سی یو میں چلے جائیں. اتنی گندی لفاظی ہے. اور کئی دفعہ بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، دیکھیں میرے تو ورڈز بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو پورا گروپ ہوتا ہے جس میں آپ بات چیت کر رہے ہیں، ان اے گپ شپ لگا رہے ہیں، وہاں پہ اتنا کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے کہ یعنی وہ پڑھا نہیں جا سکتا. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت کس طرح سے چل رہی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بن رہا ہے. ایون اب میرڈ کپل جو ہیں، ہسبینڈ وائف کے جوکس، اور وہ بھی اس قدر ولگر جوکس، اس قدر گندے جوکس. اور پھر آج کل صرف یہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے ٹک ٹاکرز اور انسٹاگرامرز ہیں جو کہ کپلز کی طرح وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، کوئی کپلز بھی بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے جس میں آپ اپنی بہت انٹیمیٹ باتیں، وہ تشہیر فاحشہ میں ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ ڈیٹنگ کلچر کتنا کامن ہو چکا ہوا ہے، فیئر چلانا کتنا کامن ہے، اور اس کو بڑا ہارملیس سا کہا جاتا ہے کہ ہاں تو کیا، ہاں یہ تو سارے کرتے ہیں، اس قسم کی بات کر کے ہم سارا کچھ گزار دیتے ہیں. گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ تشہیر فاحشہ کتنی حد تک ہو چکی ہوئی ہے. بچوں کے سامنے کیسے بے باک قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایڈز چل رہے ہیں اور ڈرامے چل رہے ہیں، اور ان میں یہی ساری خرافات ہیں، اور ہم بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہاں بچوں کو ضرور ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے، لیکن خود ہمارا انٹرسٹ انہی چیزوں میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے کئی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کی وجہ سے بہت سی کنفیوژنز ہیں تشہیر فاحشہ میں، کہ بیٹوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، جو مرضی ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جس ٹائم پہ مرضی آئیں جائیں، جس کے ساتھ مرضی گھومیں پھریں. تھوڑا بہت ڈانٹ دیا، لیکن یہ کہ ویسے جو بھی ایکٹیویٹی کریں. اکثر اوقات یہ جملہ ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد کسی کو بتائے کہ میرا ہسبینڈ کسی سے بات کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے.
پھر یہ کہ باڈی شیمنگ اور یہ کلچر جو اتنے آگے ہیں، اس سے بھی جب حیا ختم ہو رہی ہے تو وہ بچیاں بھی جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہیں. تو فحاشی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 کو دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے کھلی اور چھپی بے حیائی یعنی فواحش ان کو حرام کیا ہے، چاہے وہ اوپن آپ کر رہے ہیں، پیار کیا تو ڈرنا کیا، یا آپ چھپ کے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر رہی، میں تو پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوں، اور چھپ چھپ کے آپ نے بہت سی چھپی دوستیاں اور ایسے تعلقات جو ہیں وہ رکھے ہوئے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، پھر دوبارہ سے اس میں انسٹرکشن ہے کہ کھلی اور چھپی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اب پرابلم یہ ہے یعنی ہماری ایج میں تو چلو پھر بھی ہم کسی لیول پہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آپ کا دائرہ کار کتنا محدود ہو جاتا ہے. آپ فلاں ایونٹس پہ نہیں جا سکتے، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ایسے جوکس نہیں کریک کر سکتے، لوگ آپ کو دیکھ کے ذرا چپ ہو جاتے ہیں، آپ سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی پھر چپ ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ بھی میں کیا بولوں ان کے ساتھ. ہمیں کئی دفعہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب وہ مکسنگ نہیں صحیح طرح کر رہے، وہ انٹریکشن اور وہ جیلنگ نہیں ہماری صحیح طرح سے ہو رہی. لیکن ہمارے یوتھ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا یوتھ جو ہے وہ کتنا پریشان رہتا ہے، اور ان کو ڈیلی جانا ہے کالج یونیورسٹی، ہماری ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کسی سے بات بھی نہ کریں، ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی وہ ایسی غلط مجالس میں نہ بیٹھیں. اب وہ لڑکوں سے تو انہوں نے بات نہیں کرنی. اچھا اگر اپنے آپ کو لڑکوں سے روکتے ہیں، صرف گرلز میں لڑکیاں بیٹھتی ہیں، لڑکے لڑکوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی ایک تشہیر فاحشہ کا کلچر جو ہے وہ چل رہا ہے، ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہت فحاشی اور برا راستہ ہے. فحاشی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اس میں بھی میں روکا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جہاں پہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کے کیا ٹریپس ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں قابو کرتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، تم کو چوائس نہیں دیتا برائی کی اور فحاشی کی، آئیڈیا بھی نہیں صرف دیتا، آرڈر کرتا ہے. جیسے سمجھے گن پوائنٹ پہ آپ سے وہ سارے کام کرواتا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں ملے گا، یہ تمہیں نہیں ملے گا. تم اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کرو تو دیکھو تمہارے لیے کتنا اسکوپ ہے اور کیا کچھ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے. خطوات شیطان کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں بار بار یہ آتا ہے کہ شیطان کے جو قدم ہیں اس میں فحاشی جو ہے وہ بہت بڑا راستہ ہے. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ یہ تشہیر فاحشہ کی جو یہاں پہ بات ہوئی ہے، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ فحاشی جو ہے وہ مومنوں کے لیے حرام ہے، اور اس میں وہ تمام کام آ جائیں گے جو کہ دوبارہ میں یہ کہوں گی جو ہماری شہوت کو اور ہمارے جو حیوانی جذبات ہیں ان کو ابھارنا شروع کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جب ہم علماء کے اقوال وغیرہ دیکھیں اس میں زنا آتا ہے، عمل قوم لوط آتا ہے، پھر اسی طرح سے ایون جیسے آپ محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، نان محرم ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، وہ ساری باتیں بیچ میں آتی ہیں. بالکل ہمیں بہت سے سوشل میڈیا پہ اپنے جاننے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی پکچرز ایسی نظر آتی ہیں کہ جی مطلب بیوی کسی کی ہے، شوہر کسی کا ہے. اسی سے تو یہ راستے سارے کھلتے ہیں نا، اسی کو تشہیر فاحشہ کہا گیا ہے. اور ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی کو روکتے ہیں، مثلا دیکھیں کوئی پکنک پہ جا رہا ہے، کوئی فیملی ٹرپ پہ ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور سارے فیملی ممبر ہیں اور اس میں محرم نہ محرم کا تو کوئی قید ہی نہیں ہے نا، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لطیفے چھوڑ رہا ہے، پکچرز کھینچ رہے ہیں، جس سے جس طرح مرضی بات چیت چل رہی ہے، کھلی ڈلی گفتگو چل رہی ہے. اور اگر آپ کسی کو تھوڑا سا بتائیں کہ تھوڑا سا آپ ریزروڈ رہیں یا تھوڑا سا اپنی لمٹ میں رہیں، تو ہم اسی شخص کو شرمندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی تھنکنگ بہت گندی ہے، ہمارا تو دل دماغ سب صاف ہے اور یو ہیو اے سک ڈرٹی مائنڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ جو لغو باتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو خود بخود اس راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے اگر ایک انسان لغو باتوں میں پڑھنا شروع ہو جائے اور ان سے اپنے آپ کو نہ روکے تو کیا ہوگا، آٹومیٹیکلی وہ پہلے لغویات ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوگا، وہ فحش کاموں کی طرف چلی جائیں گی.
اسی طرح شروع میں جیسے بچے بچیاں پروجیکٹس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم فرینڈز ہیں اور ہم تو مل کے کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، شروع میں پڑھائی کی بات ہوگی اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ینگسٹرز ہیں، وہ انہوں نے اپنا انسٹا اکاؤنٹ بنایا. اب جب انہوں نے انسٹا اکاؤنٹ بنایا تو اس میں شروع میں جناب وہ لڑکیوں کو ڈالا، لڑکیوں سے بات ہوئی، پھر کسی گروپ میں ایڈ ہوئیں جہاں پہ وہ لڑکے بھی بیچ میں تھے، اور پھر ان سے بات چیت کرتے کرتے اب الگ سے آئسولیشن میں گفتگو ہو رہی ہے. اب جب آئسولیشن میں گفتگو ہو رہی ہے بات کہیں کی کہیں بڑھ گئی. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں جو انسان 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے نا، تو وہ نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کو فحاشی سے روکتی ہے. جیسے کہ سورہ عنکبوت کی نا آیت نمبر 45 میں آیا ہے، انما الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب اگر ہم کسی نمازی کو دیکھیں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی فحاشی کا کام کرتا ہے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ ایک پاسبلٹی یہ کہ وہ نماز اتنی شاید صحیح نہیں پڑھ رہا. نہیں مطلب کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ نارملی جو نارمل اس میں کیس ہے کہ نمازیں بھی پڑھ اور حرکتیں دیکھتے، یہ والی بات ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس کا کیا حال ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حرکتیں دیکھو. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو پھر کہاں تک جاتا. ہمیں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اس کو پھر بھی روک رہی ہے کسی نہ کسی لیول پہ، کہ وہ کاموں کو اس طرح خراب نہیں کر رہا. کیونکہ دیکھیں جو انسان نماز پڑھتا ہے نا وہ کس طرح فواہش سے روک جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اذان انتظار تو کرتا ہے، اس کا دماغ میں ایک بیک آف دا مائنڈ میں پکچر چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. جی بالکل، جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ اپنے کام سارے چھوڑتا ہے، جو بھی جن ایکٹیویٹیز میں بھی وہ انگیج ہوتا ہے وہ کام چھوڑ کے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس کمپنی میں جاتا ہے، اور فرض کریں اگر وہ مسجد نہیں بھی جاتا تو وہ اس کا نمازیوں کے ساتھ کلک ہوتا ہے. جب اس کو کوئی نمازی انسان ملتا ہے اس سے گپ شپ اس کی اچھی رہتی ہے. نہیں تو دیکھیں جو لوگ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں نمازیوں کو بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر مزید غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اور جنرلی بھی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ضرور اس کے دل میں ایک جیسے کہتے ہیں نا خوف خدا رہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور ایسا انسان جو ہوتا ہے پھر گریجولی جب ایسی مجالس میں رہتا ہے تو بات چیت کرتے ہوئے بھی تھوڑا سوچتا ہے کہ میں نے یہ بولنا ہے کہ نہیں، یہ بات کرنی ہے کہ نہیں. اس سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا بہت اچھی طرح سے جائزہ کرتے رہا کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایسی کمپنی میں رہتے ہوئے وہ اس کو پھیلائے گا نہیں، اپنی فحاشی کو بہت چھپا کے رکھے گا، کھلی فحاشی میں نہیں جائے گا. جی کھلی فحاشی میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قوم لوط کا بھی ذکر آتا ہے نا ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ان کو ایسے پوچھا جاتا ہے کہ تم فحاشی کی طرف جا رہے ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا تم ٹھیک ہے جی تمہارا دل چاہ رہا ہے، تمہاری خواہشات ہیں تو تم جو مرضی تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو. اور اب دیکھیں فحاشی سے بچانے کے لیے ہمیں بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں. جیسے ہمیں ابھی ہم انشاءاللہ آگے جو آیات اب پڑھیں گے اب ہمیں مزید بتائیں گی کہ اچھا جی اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں. پہلا امپورٹنٹ کام جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ اویئرنیس. یہ ہمارا کام جو ہے وہ ضروری ہے. اب دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے اندر اپنے سسٹم میں اپنے اندر اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اپنے پیاروں میں کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سوچ کی تبدیلی ہونی چاہیے. جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی اور اگر ہم بڑے بڑے لیکچر بھی کسی کو دے دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور سوچ کی تبدیلی کے لیے آپ کو قطرہ قطرہ ٹپکانا ہوتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ جیسے آج کے دور میں اگر ہم تھوڑی سی ماڈرن اگزامپل بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ فحاشی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس میں جو چیٹس ہیں اور جو امیجز ڈیجیٹلی ہم شیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی میسج بہت اچھا ہوتا ہے جو بھی آپ سنتے ہیں. آپ لیٹس سے آپ نے کوئی ٹاک سنی اور اس میں بہت ساری امیجز تھیں، وہ میسج اچھا تھا لیکن انہوں نے اس میں 1-2 امیجز بڑی گندی ڈالی ہوتی ہیں. ایک عورت ہوتی ہے جس کا لباس ہی درست نہیں ہوتا اور ہم آرام سے فارورڈ کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں تم نہ یہ تصویر نہ دیکھنا، ویڈیو نہ دیکھنا، ٹاک سن لو. وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کوئی بھی ایسی ٹاک جو ہے اس کو فارورڈ نہ کریں. اگر ہم نے سن بھی لیا اور ہمیں لگا کہ جی یہ چیز اچھی تھی تو ہم اس کا میسج جو ہے اپنے الفاظ میں کہیں پہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم وہ آگے نہ ڈالیں. ہم سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، لوگ تھم نیل اس کا کئی دفعہ بڑا خراب سا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے مشکلات لے آتا ہے. اسی طرح
کئی دفعہ آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، جو ہمارا پرائیویٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کہیں شیئر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیزیں آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھی پھر تشہیر فاحشہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ پورنوگرافی جو ہے وہ بہت بڑی انٹرٹینمنٹ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل لوگوں کے بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو رومانٹک کنٹینٹ ہے اس کو بہت اوپنلی آن لائن شیئر کیا جاتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، ویسے چاہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اتنی خوبصورت لوی ڈبی تصویریں کھینچ کے ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جو ہے زوجاز کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اظہار کرتے تھے تو اس میں ڈیسنسی دیکھیں کتنی ہوتی تھی، ماڈریشن کتنی ہوتی تھی، اور ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا تھا۔ تو ہم نے تو وہاں سے وہ اگزامپل اٹھائی اور ہم نے کہا کہ جی میاں بیوی جو مرضی اظہار کریں وہ الاؤڈ ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں نا، شادیاں ہوتی ہیں تو اب وہ وہیں پہ اس کو نکاح ہوا نہیں تو گلے لگانا شروع کر دیتا ہے سب کے سامنے اور چومنا شروع کر دیتا ہے، اور اب اس کی بھی لمٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سارے لوگ جو ہیں اس وقت آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور یہی بات میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسی نظریں بھی لگتے ہیں، اور اب دیکھیں معاملات بھی کئی اتنے بعد میں خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو آج کل جس طرح سے یہ گوسپ کلچر بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں بات کرے، جیسے کہ ہم نے واقع عفق میں بھی پڑھا ہے، ولگر ہیومر جتنا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر ایموشنل قسم کے جو افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی بیٹھ کے سارا دن اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تشہیر فاحشہ میں اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ، کہ لوگوں کی چیزوں کو آپ نے ریکارڈ کر لینا ہے۔ ایون میاں بیوی بھی جب ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ محبت کے مومنٹس کو بھی ہر وقت ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ، اور کبھی کبھی وہ چیزیں بھی لیک ہو جاتی ہیں اور وہ بھی پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں ہم کسی کو بھی کہیں دیکھیں، ان کی چیزیں ریکارڈ کرتے رہیں اور اس کو کہیں پہ بھی ڈال دیں۔ یعنی اگر آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کسی کا بھی کوئی کنٹینٹ آ جاتا ہے، یہ دیکھیں جی یہ پرائیویٹ اپنی پارٹی میں کیا کچھ کر رہے تھے، وہیں پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ تشہیر فاحشہ کر رہا ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ کسی ایسی پارٹی میں چلا گیا ہے جہاں پہ کوئی شراب پیا جا رہی ہے، وہاں پہ کوئی پروسٹیٹیوٹس ہیں، یا کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے، یا ولگر گفتگو ہو رہی ہے، ولگر کام ہو رہے ہیں، اس کو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس وقت اگر نہیں سمجھا سکتا، بعد میں سمجھانا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ویڈیو بنائی اور آپ نے ساری دنیا میں اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس سے ہم بچائیں گے کیسے؟ فیملی پروٹیکشن ہماری کیسے ہوگی؟ اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آئیڈینٹی دی ہے اس میں حیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور حیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہماری انٹریکشنز، سب کے اندر بیلنس ہونا چاہیے۔ اور وہ بیلنس کہاں سے آتا ہے؟ وہ قرآن سے آتا ہے، وہ حدیث سے آتا ہے۔ یعنی ہمارا طریقہ جو ہوتا ہے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی فیملی میں کسی سے بات کرتے ہیں، مثلاً اگر کسی بچے نے کوئی بیڈ ورڈ بول دیا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مائیں یہ کہتی ہیں، روتی دھوتی آ جاتی ہیں، جی میرا بچہ، ہم تو گھر میں گالیاں نہیں دیتے، اتنا سکھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بیڈ ورڈ سیکھ کے آیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی بڑی گالی دے دیتا ہے، اس نے کہیں اسکول میں سن لی ہے کسی کلاس فیلو سے، یا کہیں پہ بھی اور کسی جگہ، کئی دفعہ ماں سکھا رہی ہے لیکن گھر میں باپ دے رہا ہے، یا اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ ہیں، یا کہیں مارکیٹ پلیس پہ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی گالی سنتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ آتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور وہ سیکھ لیتا ہے اور وہ بولتا ہے، اسے بڑا کول لگتا ہے، گیمز کھیل رہا ہے فرینڈس کے ساتھ، اس میں سے وہ سیکھ رہا ہے۔ اب ماں کا پینک موڈ دب جاتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اس کو اچھی طرح سے بتائے، وہ کیا کرتی ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے، یہ کیا بولا ہے، زبان کالی ہو جائے گی اور میں کاٹ دوں گی اور اللہ تعالیٰ گناہ دے گا اور تم جہنم میں جاؤ گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کو وہ تھاٹ نہیں دیتی، اس کو یہ بتانا کہ یہ تشہیر فاحشہ ہوتی ہے۔ آپ طریقے سے بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے زبان جو ہماری بنائی ہے نا، اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس سے بیڈ ورڈز نہیں بولتے نا، یہ بیڈ ورڈ ہوتا ہے۔ کیوں بیڈ ورڈ ہوتا ہے؟ وہ تو چاچو بول رہے تھے، بابا بول رہے تھے، وہ تو فلاں بچہ بول رہا تھا۔ تو آپ بولتے ہیں کہ ہاں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا۔ ہم کسی کو برا نہ بنائیں کہ جی کوئی بول رہا ہے تو جی وہ بڑا برا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیں۔ ہم اکثر اس معاملے میں سسرال والے جو ہیں نا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں کنٹرول میں ہوتے ہمارے، اسپیشلی مرد حضرات ایسی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے بیٹا اگر آپ کے سامنے کوئی بھی بولے، آپ نے وہ ورڈ نہیں بولنا۔ میرے سامنے بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں، میں تو نہیں بولتی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا، اور دوسرا یہ کہ اس دوسرے انسان کو بھی جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات بول رہا ہے، بڑے اچھے انداز میں اسے سمجھانا چاہیے ہمیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بچوں کو اپنی فیملیز میں یہ بتانا چاہیے کہ
جو ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں وہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، وہاں کوئی بھی ہمارا اسکرین شاٹ بھی لے سکتا ہے اور وہ پرماننٹلی ہمیں تنگ کر سکتا ہے. اگر ہم سیکرٹ اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے پرابلمٹک بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط رہنا ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ہے، وہ ایک ینگ کپل ہے، اور اسی طرح سے اب وہ جو بچی تھی اپیرنٹلی تو بہت ریلیجیس فیملی سے تھی، دیکھنے میں بھی آؤٹ لک اس کی ریلیجیس تھی، لیکن کیونکہ وہ ریگولر قسم کے جیسے انوائرمنٹ میں تھی، اسکول کالج، اور وہاں پہ لڑکے لڑکیاں مل کے گپے لگا رہے ہیں اور سارا کچھ، تو وہ گھر میں تو نہیں بات کرتی تھی لیکن وہاں پہ وہ سب کے ساتھ اسی طرح بیٹھتی اٹھتی تھی، گپ شپ لگاتی تھی. لڑکے بھی تھے اس کی کمپنی میں. کچھ عرصہ کے لیے شاید کسی لڑکے کو اس نے پسند بھی کر لیا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہاں سے انسٹا پہ پکچرز بھی ڈلتی تھیں، ٹیگنگ بھی ہوتی تھی فرینڈس کی، وہ نارمل سی چیز لگتی تھی. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے وہ تھوڑی میچور ہوئی، اور اس کے بعد جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس نے یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دی. شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کے ہسبینڈ نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ اس کے انسٹا پہ، اور وہ اتنا گھبرائی کہ جب وہ اسے ایک چیز پوچھے وہ آدھی بتائے، اور آدھی پہ وہ ٹالنے کے لیے کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ پھر مجھ سے کوئی اور چیز پوچھے گا، میں کس کس چیز کا جواب دوں گی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر میں بھی نہیں بات کر سکتی، کیونکہ اگر میں اپنی ماں سے بھی پوچھوں گی تو وہ صرف ڈانٹیں گی کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ہمیں بھی دھوکہ دیا اور یہ کیا. اسے سمجھائیں گی نہیں کہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کرو. اور وہ بچی مشکل سے مشکل میں پھنستی گئی. یعنی آپ جیسے کہتے ہیں نا، ہاف ٹروتھ ہاف لائی بول بول کے وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اتنا انسیکیور ہو گیا ہے، ینگ سا لڑکا ہے وہ بھی، کہ جی یہ مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، ہاؤ کین آئی بی شیور کہ اس نے مجھ سے کوئی اور جھوٹ نہیں بولا. اور وہ اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اور بھی بتاؤ مجھے تم نے کیا نہیں بتایا. اب وہ بچی بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور کیا جاننا چاہ رہا ہے، مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ کوئی اتنی بڑی باتیں ہی نہیں تھیں. سارا یوتھ کر رہا ہے تو وہ بھی وہی کر رہی تھی. تو میں نے اسے یہ پوچھا کہ تم کیا اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو اب کچھ بھی نہیں کری جب سے میری شادی ہوئی، اور واقعی مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ لڑکا اس کو چانس نہیں دینا چاہ رہا. لیکن جو ہو گیا وہ نلیفائی نہیں کر سکتی، وہ نلیفائی نہیں کر سکتی. کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا جائے، اسے سمجھایا جائے. وہ کہتا ہے میں نے کبھی ساری زندگی نہیں کیا، میں بھی تو اسی ماحول میں رہا ہوں، میرے ساتھ یہ کیسے دھوکا ہو گیا کہ مجھے ایسی مل گئی بیوی. اور میں اس کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں، کئی دفعہ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، انٹینشن نہیں ہوتی. میں کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کس نیت سے گھر سے نکلے تھے، لیکن آگے کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں موقع دیتا ہے اور کوئی ایک انسان سنسیئرلی ایفرٹ کرنا چاہتا ہے، اور اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو ایک سنسیئر ایفرٹ کرنے دو. لیکن ساتھ ہی میں سوچی تھی کہ اگر مرد نے یہ کیا ہو تو عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ 100% اس کو چانس دے، لیکن اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو کوئی بھی اس کو چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اسی طرح ڈیجیٹل اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. وہ بچی اب ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے لیکن وہ چیزیں اس کی جان نہیں چھوڑی. اسی لیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، جہاں ہم اپنے بچوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تشہیر فاحشہ میں نہیں جانا، اس چیز کو نہیں دیکھنا. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اس طرح اوپن رکھنی ہے کہ اگر کوئی مسئلے میں پھنس جائیں وہ، تو ہم نے ان کو ہیلپ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، نہیں تو وہ اور زیادہ ڈوبیں گے اس چیز میں.